محمد اکرام صاحب نے راولپنڈی سے ایک سوال پوچھا کہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ وہ شخص جس میں امامت کی شرائط مکمل ہیں لیکن ٹانگ کٹی ہوئی ہے، تو کٹی ہوئی ٹانگ کے سبب وہ لنگڑا یعنی ٹانگ سے معذور ہے، چلنے پھرنے کے لیے بیساکھی استعمال کرتا ہے، تو کیا ایسا شخص امامت کروا سکتا ہے یا نہیں؟ محترم، ایسا ٹانگ سے معذور شخص کہ جس میں امامت کی جملہ شرائط موجود ہیں، رکوع اور سجود پر قادر ہے، نیز وہاں موجود افراد میں اس سے زائد یا برابر طہارت اور نماز کے مسائل جاننے والا کوئی موجود نہیں، تو اس بندے کی امامت بلا کراہت جائز ہے۔ اور اگر یہی شخص طہارت و نماز کے مسائل زیادہ جانتا ہے تو اس کی امامت دیگر سے بہتر ہے۔ اور اگر وہاں کوئی دوسرا ایسا فرد موجود ہے کہ جس کے اعضاء بھی کامل ہیں، امامت کی شرائط بھی موجود ہیں، نیز اس ٹانگ سے معذور کے برابر یا زائد مسائل نماز سے واقف ہے، تو پھر ایسے فرد کی موجودگی میں ٹانگ سے معذور کا امامت کرنا وہ خلاف اولا ہے، البتہ مقتدیوں کی نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ اوپر نفس حکم بیان کیا گیا، البتہ یہاں ایک دوسرا پہلو بھی قابل غور ہے کہ بعض اوقات ایسے فرد کی ابتدا میں نماز پڑھنے سے لوگ تنفر محسوس کرتے ہیں اور اس کے سبب مقتدیوں کی تعداد میں کمی واقع ہوتی ہے، لہذا اگر ایسی صورتحال ہو تو بہتر ہے کہ ایسا شخص ہی امامت کرے کہ جس کے اعضاء مکمل ہوں اور وہ جامع شرائط ہو۔ فقہائے کرام نے بعض ناقص الاعضاء افراد کی امامت کی کراہت کا مدار اسی چیز کو بنایا، لہذا صورت مسئلہ میں اس پہلو کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر امام کے پاؤں میں ٹیڑھا پن ہو کہ پورا پاؤں زمین پر جما نہیں سکتا، تب بھی اس کی امامت جائز ہے، مگر اس کے مقابلے میں غیر معذور کی امامت بہتر ہے۔ امام اہل سنت علامہ شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ ایک شخص کا دایاں ہاتھ ٹوٹ گیا ہے اور اب وہ اس قابل نہیں کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے ہاتھ کو کان سے مس کر سکے، یعنی صرف ایک ہاتھ کان سے مس کر کے تکبیر تحریمہ کہتا ہے، تو کیا اس بندے کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ کہ بعض لوگ اس کی ابتدا میں نماز پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً لکھا کہ خیال مذکور غلط ہے، اس کے پیچھے جواز نماز میں کوئی کلام نہیں، ہاں غائب یہ ہے کہ اس کا غیر اولا ہونا ہے، وہ بھی اس حالت میں کہ یہ شخص تمام حاضرین سے علم مسائل نماز اور طہارت میں زیادت نہ رکھتا ہو، ورنہ یہی احق اور اولا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 450۔ اللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔